كتاب الحج. الحج واجب على الأحرار المسلمين البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده، وكان الطريق آمنا. ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج، ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام فصاعدا. اچھا بھائی، آج ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. حج بھائی، حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنے کے بھائی. یعنی عربی زبان میں حج کا کیا معنی ہے؟ کسی چیز کا ارادہ کرنا بھائی، کسی چیز کا ارادہ کرنا. کسی چیز کا ارادہ کرنا. لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ حج مطلق شے کے ارادے کو نہیں کہتے، بلکہ کسی عظیم شے کا ارادہ کیا جائے تو یہ حج کہلاتا ہے بھائی. کسی عظیم شے کا ارادہ کیا جائے تو یہ حج کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کتنے معنی ذکر کیے بھائی؟ 2. بعض علماء کیا فرماتے ہیں بھائی؟ حج نام ہے ارادہ کرنے کا کسی بھی چیز کا. لیکن بعض کبار علماء فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، مطلق شے کے ارادے کو حج نہیں کہتے، بلکہ حج کس کو کہتے ہیں؟ کسی عظیم شے کا ارادہ، یہ حج کہلاتا ہے بھائی، حج کہلاتا ہے. اور اصطلاح شریعت میں حج کسے کہتے ہیں؟ تعریف لکھ لیجئے بھائی. الحج هو زیارت مکان مخصوص. الحج هو زیارت مکان مخصوص. الحج هو زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص. فی زمن مخصوص، زمن ذا کے ساتھ ہے بھائی. بفعل مخصوص، بفعل مخصوص. بس بھائی تعریف مکمل ہوئی، لکھ لی بھائی. اصطلاح شریعت میں حج کسے کہتے ہیں؟ وہ زیارت مکان مخصوص فی زمن مخصوص بفعل مخصوص. اصطلاح شریعت میں حج ایک مخصوص جگہ کی زیارت کا نام ہے، ایک مخصوص زمانے کے اندر اور مخصوص فعل کے ساتھ ہوئے، مخصوص فعل کے ساتھ ہوئے. مخصوص مکان کی زیارت ہے مولانا بیت اللہ، عرفات وغیرہ، اور مخصوص زمانہ ہے حج کے ایام معلوم ہیں آپ کو بھائی، اور مخصوص افعال ہیں بھائی، وہ طواف زیارت وغیرہ، وقوف عرفہ بھائی.
تو کہتے ہیں بھائی الحج واجب علی الاحرار المسلمین البالغین العقلاء الاصحاء، حج واجب ہے آزاد مسلمانوں پر، البالغین آزاد مسلمان ہوں، مولانا پہلی قید لگائی بھائی آزاد ہوں، غلام پر حج فرض نہیں، البالغین اور کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے بھائی، بالغ ہونا چاہیے، العقلاء عاقل ہو بھائی، بالغ کہا بچے سے احتراز کیا بھائی، بچے پر حج فرض نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ غلام پر بھی نہیں ہے اور بچے پر بھی نہیں، ادا یہ کریں گے ہو تو جائے گا لیکن فرض حج ادا نہیں ہوا بھائی، غلام آزاد ہونے کے بعد اور بچہ بالغ ہونے کے بعد اگر مالدار ہوئے، استطاعت ہوئی حج کی، تو پھر فرض حج ادا کرنا پڑے گا بھائی، مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں ویسے حج تو ہو جائے گا لیکن وہ فرض ادا نہیں ہوا بھائی، تو حج الحج واجب، حج فرض ہے آزاد مسلمانوں پر، البالغین العقلاء جو بالغ ہوں اور عاقل ہوں بھائی، الاصحاء اور تندرست ہوں بھائی، اپاہج ہے کوئی معذور ہے بھائی اس پر حج نہیں بھائی، اذا قدروا علی الزاد والراحلۃ جب وہ قادر ہوں علی الزاد زاد راہ پر بھائی، والراحلۃ اور سواری پر، فاضلا عن المسکن اس حال میں کہ یہ زائد ہوں ان کی رہائش سے، وما لا بد منہ اور وہ ان چیزوں سے جن کا ہونا ضروری ہے یعنی ضروریات سے، جب وہ زاد راہ بھائی سفر کا سارا خرچہ وغیرہ ہو، سامان راستے کی ضروریات ہوں، والراحلہ سواری بھی ہے، اور یہ زائد ہونے چاہیے کس چیز سے؟ مسکن سے، رہائش سے بھی زائد ہے، وما لا بد منہ اور جو ضروریات ہیں ان سے بھی زائد ہے، وعن نفقۃ عیالہ اور اپنے گھر والوں کے نفقے سے خرچے سے بھی ہو زائد، الی حین عودہ واپس لوٹنے کے وقت تک بھائی، یعنی گھر والوں کے پاس یہ بھی اتنا خرچہ ہو کہ اس کے واپس آنے تک وہ کیا کر سکیں، کھانے پینے وغیرہ کا بندوبست کر سکیں اس سے بھائی، تو پھر یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی تو اس شخص پر حج فرض ہے، تندرست ہے، معذور بھی نہیں ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ اتنا خرچہ وغیرہ بھی ہے کہ آسانی سے آ جا سکتا ہے بھائی، اور کھانے پینے کا خرچہ راستے کا اور وہاں کا ہے، اور یہ چیز جو ہے خرچہ وغیرہ اس کی رہائش سے، اس کی ضروریات سے اور اس کے گھر والوں کے نفقے سے زائد ہونا چاہیے بھائی، وکانت طریق آمینہ اور راستہ بھی پرامن ہو بھائی، راستہ کیا ہو؟ ہاں اس حال میں کہ راستہ بھی پرامن ہو بھائی، اگر راستے میں اس کے دشمن ہے اس کے تو پھر تو کیسے جائے گا حج پر بھائی، وَيُعْتَبَرُ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَن يَكُونَ لَهَا مَحْرَمٌ يَحُجُّ بِهَا اور معتبر ہے عورت کے حق میں کہ اس کے لیے کوئی محرم ہونا چاہیے، یحج بها جو اسے کیا کروائے؟ حج کروائے بھائی، حج کروائے، اس کے ساتھ حج کرے۔ محرم جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ وہ قریبی رشتہ دار بھائی جن کے ساتھ شریعت نے نکاح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہو بھائی، تو ان محرمات میں سے بھائی سمجھ میں ہے، اس کے لیے اس کا بھائی ہے، باپ ہے، چچا ہے وغیرہ بھائی، بیٹا ہے، تو محرم ہو جو اس کو حج کروائے۔ او زوج یا کون ہونا چاہیے؟ اس کا شوہر ہونا چاہیے، اس کا خامند بھائی۔ ولا يجوز لها ان تحج بغيرهما اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ حج کرے ان دونوں کے علاوہ، یعنی کسی محرم یا اپنے خامند کے علاوہ کے ساتھ کیا کرے؟ ان کے بغیر حج کرے۔ کب؟ اذا كان بينها وبين مكة مسيرة 3 أيام فصاعدا جبکہ اس کے
اور مکہ کے درمیان مسیرت ثلاثۃ ایام 3 دن کی مسافت ہو، فصاعدا یا اس سے زیادہ، 3 دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر محرم کے اور بغیر خاوند کے کیا کرے، حج کرے۔ تو صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا بھائی کہ عورت جو ہے وہ بغیر محرم یا خاوند کے بغیر حج نہیں کر سکتی، جبکہ اس کی اور مکہ مکرمہ کے درمیان کتنی مسافت ہو، 3 دن کی مسافت ہو۔ سمجھے؟ اب عورت ایک ہے بڑی مالدار ہے بھائی، باقی تمام شرائط حج پوری ہیں، لیکن اس کے پاس اس کوئی محرم نہیں، اس کا خاوند نہیں، بھائی اب کیا کرے؟ کہتے ہیں بھائی اب اس عورت کو چاہیے کہ کسی نائب کو بھیجے، کیا کرے؟ کسی نائب کو بھیجے، کسی شخص کو بھیجے جو اس عورت کی طرف سے حج ادا کرے گا۔ اسے حج بدل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حج بدل کہتے ہیں۔ تو حج بدل کے لیے کسی کو نائب بنا کر بھیجے گی بھائی۔ بھائی حج سے پہلے بھائی عمرے کا طریقہ آپ کو بتلا دوں بھائی، کیونکہ عمرے کا تذکرہ آتا رہے گا اور یہی افعال حج میں بھی کرنا ہوتے ہیں، تو عمرہ مختصر ہے، پہلے اس کا طریقہ آنا چاہیے انسان کو۔ جو حج پر گئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں انہیں تو طریقہ معلوم ہوگا، باقیوں کے لیے بیان کر دیتا ہوں بھائی۔ بھائی عمرے کے لیے جاتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ احرام باندھتا ہے بھائی۔ احرام جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ 2 سفید چادریں بھائی، اور سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا بھائی، سلے ہوئے کپڑے اتارے، 2 چادریں لے بھائی، ایک تہبند کے طور پر باندھ لے گا اور دوسری اوپر چادر کے طور پر استعمال کرے گا بھائی، تو یہ احرام ہے بھائی۔ تو احرام غسل وغیرہ کر کے آگے تفصیل آگے آ جائے گی، میں مختصراً بتلا دیتا ہوں بھائی۔ احرام باندھ لیتا ہے، عمرے کی نیت کر لیتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچتا ہے بھائی۔ مکہ مکرمہ میں اب عمرے کے لیے ایک طواف کرنا پڑے گا اور پھر ایک سعی کرنا پڑے گی، اور اس کے بعد پھر اسے بال منڈوانا پڑیں گے بھائی، ٹینڈ کروائے یا بال چھوٹے کروائے، اس کے بعد حلال ہوگا۔ یاد رکھو حالت احرام میں بہت سی چیزیں انسان کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں بھائی۔ حالت حرام میں بھائی اپنے بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا بھائی، اور خوشبو نہیں لگا سکتا بھائی، خوشبو نہیں، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، اور اس طرح بہت سی چیزیں منع ہیں، آگے تفصیل آ جائے گی بھائی۔ تو وہاں بیت اللہ جب جائے گا وہاں پر طواف کرنا پڑے گا بھائی، پھر سعی کرے گا، سعی کے بعد پھر اس کے بعد بال منڈوائے گا یا بال چھوٹے کروائے گا، اور پھر اب یہ حلال ہو گیا بھائی۔ اب اس کے لیے خوشبو لگا، وہ چیزیں جو ممنوع تھیں اب وہ ممنوع نہیں رہی بھائی۔ صورت ساری سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی، تو طواف بھائی یاد رکھو، طواف بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں جو حجر اسود سے شروع ہوتے ہیں اور حجر اسود پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ یہ 7 چکر جو ہیں یہ ایک طواف کہلاتا ہے، یہ 7 چکر۔ بیت اللہ بھائی آپ نے تصاویر میں تو دیکھا ہی ہے بھائی، اس بیت اللہ کے جو دروازے کی جانب ہے، دروازے کے بالکل ساتھ والے کونے پر بھائی حجر اسود لگا ہوا ہے، اور انسان وہاں جائے بھائی وہاں
سعودی حکومت نے اب بھائی اس کی بالکل سیدھ میں ایک کالی پٹی بنا دی ہے. بھائی حجر اسود کی سیدھ بتلانے کے لیے کوئی بھی طواف شروع کر رہا ہے تو کیا کرتا ہے، پھر وہ پٹی بتلاتی ہے کہ آپ اس وقت حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہیں. بھائی تو اصل تو یہ ہے بھائی کہ طواف شروع کرتے ہو کیا کرے، حجر اسود کو انسان بوسہ دے. بھائی بوسہ دے، تکبیر و تحلیل وغیرہ، تکبیر کہے، بھائی لا الہ الا اللہ وغیرہ کہے اور حجر اسود کو بوسہ دے، اور پھر دروازے کی جانب بیت اللہ کے گرد چکر لگائے گا. یعنی انسان کا بایاں کندھا جو ہے بیت اللہ کی طرف رہے گا. کس طرح چکر لگاتا ہے کہ بایاں کندھا کس کی طرف ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف رہتا ہے. بھائی تو چکر لگاتا ہے، پھر جب حجر اسود کے سامنے آئے گا، اس کی سیدھ میں آئے تو پھر بھائی وہ حجر اسود کو بوسہ دے. سمجھ میں آئے بھائی، بوسہ دے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتا ہوا پھر جائے گا. بھائی یہ طواف کے دوران بھائی ذکر اذکار کرتا رہے، دعائیں کرتا رہے. پھر اس کے بعد چکر آیا، پھر حجر اسود کے سامنے پہنچے گا. بھائی پھر حجر اسود کو بوسہ دے. یہ 2 چکر ہو گئے. اسی طرح 7 چکر جب پورے ہو جائیں گے، بھائی 7ویں چکر میں جب حجر اسود کو بوسہ دے دیا تو اب ایک طواف مکمل ہو گیا. بھائی ایک طواف کیا ہوا، 7 چکر. بھائی یہ طواف کہلاتا ہے. لیکن رش بہت ہوتا ہے بھائی، اتنا ہجوم ہوتا ہے. یہ تو میں نے بتلایا حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن اتنا ہجوم ہوتا ہے حجر اسود تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو پھر دوسری صورت یہ ہے بھائی کہ بوسہ تو اس کو نہیں دے سکتا، حجر اسود کو ہاتھ لگا دے بھائی اور ہاتھ کو بوسہ دے دے. بھائی یہ دوسرا طریقہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی، یا کوئی چادر وغیرہ یا کوئی چیز لگا لی بھائی حجر اسود کو اور اس کو بوسہ دے دیا، لیکن یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. بھائی تو پھر تیسرا آسان طریقہ ہے بھائی بس حجر اسود کی سیدھ میں جتنے بھی آپ اس سے دور ہیں، اسی صحن کے اندر، مسجد کے اندر حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ اٹھا کر حجر اسود کی طرف کیے جاتے ہیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا اور اپنے ہاتھوں ہی کو بوسہ دے دیا. بھائی سمجھ میں آیا بھائی، اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دیا. چکر لگایا، اگلے چکر میں پھر جب وہاں پہنچا پھر اسی طرح بھائی بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہا، ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اٹھا کر اور پھر ہاتھوں کو بوسہ دے دیا اور چکر لگاتا رہا. 7 چکر پورے ہوئے. یہ ایک طواف ہو گیا. بھائی طواف کے بعد پھر طواف کے لیے 2 رکعت نفل بھی پڑھے جاتے ہیں. بھائی تو وہ بیت اللہ میں حرم شریف مسجد کے اندر اس مسجد الحرام جو ہے جس میں بیت اللہ ہے، مسجد میں کسی بھی جگہ پر وہ 2 نفل پڑھ لے. بھائی تو یہ طواف کے 2 نفل ہو گئے، پورے ہوا طواف. بھائی لیکن افضل یہ ہے مقام ابراہیم کے پاس 2 نفل پڑھے جائیں. آپ اس کے بعد یہ سعی کرے گا. بھائی سعی، بھائی آپ نے اگر کبھی پوری مسجد الحرام کی تصاویر دیکھی ہوں جس میں پوری مسجد آ رہی ہو، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ مسجد کے ایک جانب جو ہے ایک برآمدہ مسجد سے آگے تک سیدھا نکل گیا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ باقی تو بیت اللہ کے ارد گرد پوری مسجد چاروں طرف بنی ہوئی ہے، لیکن ایک طرف ایک برآمدہ کیا ہے ذرا سیدھا دور تک چلا گیا، مسجد سے الگ ہو کر سیدھا چلا گیا. اب اگر آئندہ کبھی تصویر دیکھے بڑی پوری مسجد کی تصویر تو اس میں آپ غور کیجئے گا، آپ کو نظر آئے گا بھائی یہ برآمدہ مسجد سے آگے تک چلا گیا، الگ ہو کے مسجد سے بالکل سیدھا الگ چلا گیا. یہ اس کے درمیان یہ جو برآمدہ ہے اس میں سعی کی جاتی ہے. بھائی اس کے 2 کنارے بن گئے. دیکھو ایک مسجد کے قریب جو لگا ہوا ہے ساتھ، اور ایک وہ مسجد سے الگ ہو کے دور تک جو برآمدہ گیا اس کے آخری کنارہ. یہ جو قریب والا کنارہ ہے اس کے نیچے پہاڑی ہے. بھائی
جسے کہ صفا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صفا. اور جو دور والا کنارہ ہے اس پہ بھی ایک پہاڑی ہے اندر. اب تو پہاڑی ختم ہی تقریباً ہو گئی ہے, تھوڑے سے اس کے بعد نشان ہے بھائی. اس مروہ پہاڑی ہے, اس کا نام مروہ. تو یہ صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے. جیسے طواف کے 7 چکر تھے, یہاں پر بھی 7 چکر لگانے پڑیں گے. صفا سے شروع کریں گے طواف. صفا پر کھڑا ہو, بیت اللہ کی طرف انسان رخ کرتا ہے, دعا وغیرہ مانگتا ہے, ذکر کرتا ہے, اور پھر مروہ کی طرف چل پڑتا ہے بھائی. مروہ پر جب پہنچا وہاں بھی اسی طرح کرنا ہے, ذکر وغیرہ, بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ذکر وغیرہ کیا, دعا کی بھائی اپنے لیے, سب کے لیے. یہ 1 چکر مکمل ہوا بھائی مروہ تک. پھر مروہ سے واپس آئے گا, کہاں پہنچے گا؟ صفا. یہ ہو گئے 2 چکر بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں وہاں بیت اللہ کے گرد تو پورا چکر لگتا تھا, وہ 1 چکر تھا, لیکن یہاں صفا سے مروہ تک یہ کیا کہلائے گا؟ 1 چکر. یہ نہیں کہ واپس صفا پہ پہنچے گا تو پھر 1 چکر ہے, نہیں, اس طرح تو بڑا لمبا ہو جائے گا بھائی سر. اس میں صفا سے مروہ تک 1 چکر, پھر مروہ سے واپس جو صفا پہ آیا, یہ کتنے ہو گئے؟ 2 بھائی, 2. تو 3 دفعہ جب, تیسری دفعہ جب صفا پہ پہنچے گا واپس, تو یہ کتنے ہو گئے؟ ہر ایک صفا پہ واپس آتا ہے, کتنے بن جاتے ہیں؟ 2. دوسری دفعہ آیا, کتنے ہو گئے؟ 4. تیسری دفعہ آیا, 6 ہو گئے. اب 7ویں مرتبہ میں صفا سے چلے گا, مروہ پہ پہنچے گا بھائی, 7 چکر پورے ہو گئے. تو یہ سعی مکمل ہوئی بھائی. سعی کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی. تو اب کیا کرے گا؟ طواف بھی مکمل, سعی بھی مکمل, حالت احرام میں ہے بھائی, حالت احرام. تو اب بال منڈوائے گا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ بال یا تو بال منڈوا لے بالکل بھائی, سر صاف کروا لے, اور اب حلال ہو گیا. اب کپڑے وغیرہ پہن سکتا ہے, خوشبو لگا سکتا ہے, ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے, یا بال چھوٹے کروا لے بھائی, سر نہ منڈوائے, بال کیا کر لے؟ چھوٹے کروا لے, یہ بھی جائز ہے بھائی. صورت ساری سمجھ میں آ گئی بھائی. عمرہ سمجھ میں آیا بھائی. یہ عمرے کا طریقہ تھا. بس احرام باندھا, بیت اللہ گئے, وہاں پر کیا کیا؟ طواف کیا, 7 چکر لگائے, 2 رکعت نفل پڑھے, وہ طواف کے 2 رکعتیں پڑھی, اور پھر اس کے بعد سعی کی, وہ صفا مروہ میں 7 چکر لگائے. شروع کہاں سے کیا؟ صفا سے. اختتام کہاں پر کیا؟ مروہ پر. اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ بال چھوٹے کروائے یا بال منڈوا لیے. تو دیکھا عمرہ پورا ہوا. یہ عمرہ ہوتا ہے بھائی. آپ نے نام سنا ہوگا, آج میں نے تفصیل آپ کو بتلا دی بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو اس پہ اگر رش وغیرہ نہ ہو بھائی تو زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. سمجھ میں؟ 2 گھنٹے لگ گئے, ذرا رش ہوا تو 3 گھنٹے ذرا لگ جائیں گے, بس اتنے میں ہو جاتا ہے عمرہ بھائی. تو پھر انسان جتنے مرضی عمرے چاہے کرنا, جتنے عمرے کرنا چاہے کرتا رہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ عمرہ ہے بھائی. اب یاد رکھیے حج بھائی. یاد رکھیے فرائض حج 3 ہیں بھائی. کتنے ہیں؟ فرائض حج 3 ہیں بھائی. احرام, وقوف عرفہ, احرام, وقوف عرفہ, اور طواف زیارت,
احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت بھائی. بھائی احرام کا تو میں نے بتلا دیا آپ کو، وہ 2 چادروں کا نام ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی. وہ احرام باندھ لے انسان اور حج کی نیت کرے گا بھائی. اور طواف زیارت بھائی ایک مخصوص طواف ہے، اس کا نام طواف زیارت ہے جو حج میں فرض ہے، اسی طرح جو میں نے طریقہ بتلایا بھائی. ہاں اس کا وقت ہے. اور وقوف عرفہ بھائی آگے آ جائے گی تفصیل بھائی. میدان عرفات کے اندر بھائی 9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد، یعنی سورج جب ڈھل جائے اس کے بعد بس میدان عرفات میں چند لمحوں کے لیے بھی چلا جائے تو وقوف عرفہ بھی ہو جائے گا بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ چند لمحوں کے لیے گزر جائے وہاں سے بھائی زوال کے بعد، یہ بھی کافی ہے اگلی فجر سے پہلے تک بھائی. تو یہ حج کے یہ 3 فرائض ہیں اور واجبات 20 سے بھی زائد ہیں بھائی. 20 بعض علماء نے 35 تک ذکر کیے ہیں حج کے واجبات بھائی. بھائی نماز میں واجب چھوٹ جاتا تھا، غلطی ہو جاتی تھی تو کیا کیا جاتا تھا؟ سجدہ سہو کیا جاتا تھا. حج کے اندر بھی بھائی اگر کوئی واجب رہ گیا تو یہاں پر بھی بھائی اب دم دینا پڑے گا بھائی. دم خون کو کہتے ہیں بھائی، یعنی ایک جانور کی اب قربانی کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو وہاں اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، کسی واجب میں غلطی ہو جاتی ہے، رہ جاتا ہے، تو اس صورت میں ایک قربانی کرنا پڑے گی جسے دم کہتے ہیں بھائی. یاد رکھیے تفصیل آگے آئے گی مختصراً. یاد رکھیے حج 3 قسم پر ہے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع. قران اور تمتع کا باقاعدہ باب آگے آنے والا ہے بھائی. حج کتنی قسم پر ہے؟ 3 قسم پر ہے: حج افراد، حج قران اور حج تمتع بھائی. اور یاد رکھیے حج کرنے والے افراد بھی 3 قسم پر ہیں. آفاقی ہوں گے. حج کرنے والے افراد 3 قسم پر ہیں بھائی. نمبر 1 آفاقی، جلدی لکھیے بھائی، آفاقی. نمبر 2 حلی بھائی، حلی. اور نمبر 3 حرامی. کتنی قسم پر ہوئے افراد بھائی؟ 3 قسم پر ہیں بھائی: آفاقی، حلی اور حرامی. اب ان تینوں کو سمجھ لو بس بھائی. یاد رکھیے حرامی وہ لوگ ہیں جو حرم شریف کے اندر رہتے ہوں. حرامی کن کو کہتے ہیں؟ جو حرم شریف کے اندر رہتے ہوں، جہاں پر شکار کھیلنا، گھاس کاٹنا، درخت کاٹنا وغیرہ منع ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس کے حرم کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کو حرامی کہتے ہیں بھائی. مکہ مکرمہ کے ارد گرد بھائی توجہ سے سننا بھائی، مکہ مکرمہ کے اندر جو ارد گرد کا علاقہ ہے وہ سارا حرم کہلاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ بعض اطراف میں اس کی حد 4 میل تک ہے، بعض اطراف میں 5 میل تک ہے، بعض طرف بھائی 14-15 میل تک بھائی. یہ سارا علاقہ جو بیچ کا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ حرم شریف کہلاتا ہے. حرم بھائی، حرم شریف بھائی. یہ حرم شریف کہلاتا ہے.
اس کی حد بندی جو ہے، اس کی یہ حدود حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی تھیں بھائی. آج بھی تو وہ حدود معلوم ہیں، نشانات لگے ہوئے ہیں بھائی. تو بعض اطراف میں کتنے فاصلے پر ہے بھائی؟ 4 میل، بعض طرف 5 میل بنتے ہیں، اور بعض طرف 14-15 میل تک یہ سارا علاقہ حرم کہلاتا ہے بھائی. اس کے اندر میں نے بتلایا شکار کھیلنا، گھاس کاٹنا اور درخت وغیرہ کاٹنا ممنوع ہے بھائی، ممنوع ہے. البتہ ان میں سے بعض حدود جو ہیں اب مکہ مکرمہ کے اندر آ گئی ہیں. مکہ اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نکل گیا ہے بھائی. مثلا مسجد عائشہ بھائی، جہاں سے عمرہ کرنے والے پھر احرام باندھ کر آتے ہیں بھائی. عمرہ کرنے کے لیے ضروری ہے مولانا کہ وہیں پر آپ نے احرام نہیں باندھنا، بلکہ حرم سے باہر نکلو، احرام وہاں ہو، وہاں نیت وغیرہ کرو، پھر اندر آؤ بھائی. تھوڑا سا سفر کر کے آؤ گے عمرے کے لیے. تو یہاں سے ہم جاتے ہیں، یہاں سے تو سفر ہوتا ہی ہے، لیکن اگر ہم مکہ میں رہ چلے گئے بھائی، ہم عمرہ میں نے کر لیا، میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حرم سے باہر نکلوں گا، وہاں احرام باندھوں گا، نیت کروں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ آ کر عمرہ کروں گا. جتنی دفعہ چاہوں بھائی، ایک دن میں 10 عمرے اگر کر سکتا ہوں 10 بھی کر سکتا ہوں، لیکن طریقہ وہی ہے بھائی. کیا کرنا پڑے گا؟ حرم سے باہر جانا پڑے گا، وہاں عمرے کی نیت وغیرہ کرے بھائی. سمجھ میں آیا؟ 2 رکعت نفل پڑے گا وہاں، اور پھر آئے گا تلبیہ پڑے گا، اور پھر آ کر عمرہ کرے گا بھائی. تو جتنے عمرے چاہے انسان کر سکتا ہے بھائی، تاکہ تھوڑا سفر آئے بیچ میں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ حرم سے، تو یہ مسجد عائشہ، یہ جہاں سے اب بھائی عمرے کے لیے قریب ترین جگہ مکہ کے اندر ہی آ گئی ہے بھائی. گاڑیاں آ جاتی ہیں، لوگ عمرے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ احرام پہنا بھائی، یہیں سے احرام پہنا چلے گئے. مسجد عائشہ کے اندر گاڑیاں بہت جاتی ہیں، وہاں جا کر نیت کر لی، نیت کر لی، نفل وغیرہ پڑھے دو، اور پھر آ گئے عمرہ کرنے کے لیے. اور حلی وہ ہیں مولانا جو حرم اور مواقیت کے درمیان رہتے ہوں، حرم اور میقات کے درمیان رہتے ہوں بھائی. میقات بھائی، میقات یاد رکھیے. حرم کے گرد کچھ جگہ ہیں، حرم شریف کے ارد گرد کچھ جگہ ہیں، کچھ حد بندی ہے کہ وہاں سے کوئی شخص مکہ مکرمہ جانا چاہے تو احرام باندھے بغیر وہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے. آپ یہاں سے مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں بھائی، اور آپ ہم ان حدود سے باہر ہیں، تو ان حدود سے گزرتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے. چاہے مکہ میں آپ کا کچھ بھی کام ہو، حج اور عمرے کا ارادہ نہیں ہے، آپ ویسے ہی مکہ میں آپ تجارتی مقصد کے لیے بھی مثلا جانا چاہتے ہیں، کوئی اور کام ہے، کسی کو ملنے جانا چاہتے ہیں، یہ جو حد ہے میقات بھائی، یہ حد کیا کہلاتی ہے؟ یہ میقات کہلاتی ہے. یہ مکہ کے اطراف میں بعض طرف 100 میل کے فاصلے پر ہے حد، بعض طرف 70 میل تک ہے، بعض طرف 250 میل تک ہے بھائی. بڑی دور کے حدود ہیں. ان حدود سے مکہ کی طرف جو بھی گزرے گا اس کو لیے احرام باندھنا ضروری ہے بھائی. بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں. اگر بغیر احرام کے گزرا اور مکہ جا رہا ہے تو دم لازم آئے گا بھائی، قربانی کرنا پڑے گی. سمجھ میں؟ تو ان جگہوں سے جب بھی گزرے اور مکہ مکرمہ جانے کے لیے گزرے، کیا کرنا ضروری؟ احرام، یعنی حج اور عمرہ ضروری ہے بھائی. تعظیماً للکعبۃ اللہ بھائی، تعظیماً لکعبۃ اللہ بھائی، بیت اللہ کی تعظیم کی وجہ سے کہ اب تم بیت اللہ کے پاس جا رہے ہو تو اب تمہیں حج یا عمرہ کرنا ضروری ہوگا بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو یہ حدود جو مکہ کے حرم کے چاروں طرف ہیں، بعض کتنے فاصلے پر ہیں؟ 100 میل، بعض جگہ وہ 70 میل کے حد ہے، بعض طرف 250 میل تک، یہ میقات کہلاتی ہے۔ جمع مواقیت آتی ہے، مواقیت بھائی۔ تو جو لوگ ان میقاتوں کے اندر رہتے ہیں وہ حلی کہلاتے ہیں بھائی۔ حرم، جو حرم کے اندر کیا رہتے ہیں وہ تو کیا کہلائے؟ حرمی۔ اور جو حرم سے باہر ہیں لیکن میقات کے اندر ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حلی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ حلی۔ اور جو میقات سے باہر کے لوگ ہیں باقی ساری دنیا کے، یہ آفاقی کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم ہیں پاکستانی، بنگلہ دیش والے بھائی، افغانستان والے، ہندوستان والے، یہ سارے کیا ہیں؟ آفاقی ہیں بھائی، آفاقی۔ تو جو بھی آفاقی لوگوں میں سے جو بھی میقات سے گزر کر مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ احرام کا باندھنا ضروری ہے۔ کس لیے ضروری ہے؟ بیت اللہ کی تعظیم کے لیے بھائی، کہ اب احرام باندھ کر جاؤ بھائی۔ ہاں البتہ اگر حلی کوئی آدمی ہے وہ حل سے حرم مکہ میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے احرام نہیں ضروری، کیونکہ وہ بیت اللہ کے قریب رہتا ہے، اس کی حاجت ہے، پھر اس طرح حرج ہوگا بار بار آنے جانے میں۔ جب بھی جائے احرام ماننا ضروری ہو جائے تو حرج ہوگا اس کے لیے۔ ہاں وہ بغیر احرام کے حرم میں آ جا سکتا ہے، مکہ میں آ جا سکتا ہے، لیکن آفاقی جب جائے تو اس کے لیے احرام ضروری۔ البتہ اگر حلی یا حرمی اگر میقات سے باہر نکل آئے، یہ بھی اب جب واپس جائیں گے تو ان کے لیے بھی احرام ضروری بھائی۔ تھا حرم کا رہنے والا یا حل کا رہنے والا، ان کے لیے تو ضروری نہیں تھا کہ مکہ جاتے ہوئے کیا کریں؟ احرام باندھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کسی کام سے میقات کی حدود سے باہر نکل آئے، اب ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ احرام باندھنا پڑے گا، یا حج کریں گے یا عمرہ، وہ ضروری ہوگا ان پر۔ حج یا عمرہ ضروری۔ ہاں البتہ اگر آفاقی میقات سے تو گزرنا چاہتا ہے لیکن مکہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، حرم جانے کا ارادہ نہیں ہے اس کا بھائی، حل کے اندر ہی کسی شہر میں اس نے جانا ہے، تو اب اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے بھائی۔ اب بغیر احرام کے بھی وہ جا سکتا ہے بھائی، میقات سے گزرا، کیونکہ اس نے مکہ جانا ہی نہیں، حرم کی طرف جانا ہی نہیں۔ ہاں اب جب یا اس وقت احرام ضروری نہیں تھا، پھر بعد میں اس کا اس حل کے اندر سے اس کا ارادہ بنا، میں کدھر چلا جاؤں؟ مکہ چلا جاؤں، اب اس کا بھی وہی حکم ہے جو حلی کا تھا۔ حلی کے لیے احرام ضروری تھا نہیں، تو اب اس کے لیے بھی احرام ضروری نہیں ہے بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو وہ حرمی کن کو کہیں گے؟ جو حرم شریف کے اندر رہتے ہیں بھائی، مکہ کے 4 میل 5 میل 14 15 میل تک حدود ہے، اور پھر اس کے بعد بھائی جو میقات اور حرم کے بیچ رہتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حلی کہلاتے ہیں، اور جو میقات سے باہر کے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ آفاقی کہلاتے ہیں بھائی۔ دیکھیے بھائی اب کتاب پر دیکھیے، والمواقیت التي لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما لی۔ اب بھائی اب حدود بتلا رہے ہیں، کون سے حدود ہیں؟ میقات کی بھائی، میں نے مختصراً بتا دیا بھائی۔ اور مواقیت کی جمع ہے کس کی؟ میقات کی۔ اور وہ مواقیت التي لا يجوز کہ جائز نہیں ہے ان يتجاوزها الانسان کہ ان سے آگے بڑھے انسان، الا محرما مگر یہ کہ وہ محرم ہو بھائی، حالت حرام میں ہو جو بھائی، مگر یہ کہ وہ محرم ہو۔ لأہل المدینہ، وہ مواقیت اہل مدینہ کے لیے کیا ہے؟ ذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ بھائی یہ ایک مقام ہے مدینہ منورہ کے قریب بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ حد ہے، یہ میقات ہے۔ مدینہ کی طرف سے جو بھی مکہ کی طرف مکہ جانا چاہتا ہے اسے یہیں سے کیا کرنا پڑے گا؟ احرام ماننا پڑے گا بھائی۔
تو یہ حدود وہ ذکر کر رہے ہیں بھائی. وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ، اور عراق والوں کے لیے میقات وہ ذات و عرق ہے بھائی. ذات و عرق بھائی یہ کوئی جگہ ہے عراق کی طرف بھائی. وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ، اور اہل شام کے لیے بھائی جو ملک شام کے رہنے والے ہیں ان کے لیے میقات جحفہ ہے، یعنی شام کی طرف سے کوئی آئے تو جحفہ سے گزرتے ہوئے اس کا محرم ہونا ضروری ہے، احرام باندھے ہوئے ہو. وَلِأَهْلِ النَّجْدِ قَرْنٌ، اور اہل نجد بھائی ان کے لیے کون سی جگہ ہے؟ قرن ہے. وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ، اور اہل یمن کے لیے جو میقات ہے وہ یلملم ہے بھائی. سمجھ میں؟ ہمارے لیے بھی پاکستان والوں کے لیے بھی میقات یلملم ہے بھائی، ہماری جانب ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. یہ حدود ذکر ہوئی، کس چیز کے حدود ذکر ہوئی؟ میقات، جہاں سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں ہے بھائی. فَإِن قَدَّمَ الْإِحْرَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ جَازَ، اگر مقدم کر دیا احرام کو ان میقاتوں پر جاز تو یہ بھی جائز. بھئی ہمارا میقات تو ہے یلملم، تو اس سے پہلے آپ احرام باندھ لیتے ہیں بھئی، یہیں پر اپنے گھر سے ہی آپ باندھ لیتے ہیں یا ایئرپورٹ سے ہی آپ احرام باندھ لیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ یہ افضل ہے، افضل ہے بھئی. وہاں پر تو ضروری ہے باندھنا، لیکن اگر یہیں سے باندھ لیں تو یہ اور بھی اچھا ہے بھئی. وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ، اور جو کوئی مواقیت کے بعد ہو رہتا ہو. بھئی میقات سے باہر والوں کی بات ہو گئی، اب میقات کے اندر کون رہتے ہیں بھئی؟ حل، ان کی بات کرنے لگے. وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ، اور وہ شخص جو کس کے بعد ہو؟ مواقیت کے بعد ہو، یعنی ان کے اندر رہتا ہو. فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ، تو اس کا میقات کیا ہے؟ حل ہے. بھئی دیکھو میں نے کیا بتلایا تھا، مکہ کے چیز کو خاص علاقہ کیا کہلاتا ہے؟ حرم. اس حرم سے باہر کا سارا علاقہ کیا ہے؟ حل کہلاتا ہے. تو یہ بھئی تفصیل بیان ہو رہی ہے حج کی، سمجھ میں آیا؟ تو جو شخص اب حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے، میں نے ویسے تو بتایا بھائی حل کا کوئی آدمی اگر حرم میں جائے گا تو اس کے لیے احرام ضروری نہیں، لیکن وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کے لیے اب یہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ کہتے ہیں اس کا میقات حل ہے، یعنی حرم سے باہر اس کو احرام باندھنا ہوگا. حرم کے حدود سے، حرم کی حدود سے باہر کون سا علاقہ تھا؟ حل. تو حل کے اندر جہاں سے بھی یہ کیا کر لے؟ احرام باندھ لے، درست ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ لیکن حرم کے اندر جا کے احرام نہیں بھائی، بلکہ حج کے لیے جا رہا ہے تو باہر ہی سے احرام. جیسے میں نے بتایا عمرے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ احرام کہاں جا کر باندھنا پڑے گا؟ وہ مسجد عائشہ جو کس کے اندر ہے؟ حرم میں ہے یا حل میں ہے؟ حل میں ہے. کس میں ہے؟ حرم سے باہر نکل کر ہے بھائی. تو حلی شخص کے لیے جب حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کو یہیں سے افضل یہی ہے کہ کیا کرے؟ اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ لے، اور اگر چاہے تو عین جب حرم میں داخل ہونے لگے اس سے کچھ پہلے کیا کر لے؟ احرام باندھ لے. سورت سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو پوچھتے جائیں بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيتِ فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ، اور جو کوئی مواقیت کے بعد رہتا ہو یعنی ان کے اندر رہتا ہو، فَمِيقَاتُهُ الْحِلُّ، تو اس صورت میں اس کا میقات کیا ہے؟ حل ہے بھائی، حل ہے. وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَمِيقَاتُهُ فِي الْحَجِّ الْحَرَمُ وَفِي الْعُمْرَةِ الْحِلُّ، اور جو شخص مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کا میقات بھائی حج کے اندر حرم ہے اور عمرہ کے اندر حل ہے. بھائی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھائی. میں نے کیا بتلایا؟ آپ مکہ چلے گئے، یہاں سے احرام باندھ کر گئے تھے بھائی، عمرہ کر لیا، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ حرم کے حدود سے باہر کون سی جگہ ہے؟ حل. معلوم ہوا عمرے کے لیے میقات کیا ہوا؟
جو مکہ میں رہتا ہو اس کے لیے میقات کیا ہوا؟ حل ہوا. تو عمرے کے لیے جو بھی عمرہ کرنا چاہے اس کے لیے کیا ہے؟ حل میں جائے اور وہاں سے احرام باندھ کر آئے عمرے کے لیے. لیکن حج کے لیے ایک شخص مکہ مکرمہ میں ہے، وہ حج کرنا چاہتا ہے، تو کیا اب بھی اس کے لیے ضروری ہے حل جائے، وہاں جا کے احرام باندھے اور نیت وغیرہ کر کے آئے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، حج کے لیے عمرے کے لیے ہمیں یہی آنا پڑتا تھا. کیا کرنا تھا بھائی؟ یہ عمرہ کس چیز کا نام تھا؟ طواف اور سعی. تو کچھ پہلے سفر آ جائے، تو اس لیے وہاں ضروری تھا کہ کہاں جائے؟ پہلے حل میں جائے اور پھر یہاں آ کر عمرہ کرے. اور حج تو اس نے یہاں نہیں کرنا بھائی، حج کے لیے تو اب نکلنا پڑے گا، طواف کہاں؟ عرفات جانا پڑے گا. تو حج کے لیے یہی مکہ کے اندر ہی کیا کر لے؟ اپنی جگہ پر ہی احرام باندھ لے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں، اب حل جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہی مکہ کے اندر ہی بھائی. تو کہتے ہیں ومن کان بمکہ فمیقاتہ فی الحج الحرم، وہ جو شخص مکہ مکرمہ میں ہو تو اس کا میقات حج کے اندر حرم ہی ہے. کیا معنی حرم؟ وہی مکہ کے اندر ہی احرام باندھے. وفی العمرۃ الحل، اور عمرہ کے اندر اس کا میقات کیا ہے؟ حل ہے بھائی. اب دیکھیے تفصیل بتلا رہے ہیں حرام کا طریقہ بھائی. وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ، اور جب ارادہ کرے احرام کا تو غسل کر لے، او توضأ، یا کیا کر لے؟ وضو کر لے. والغسل افضل، اور غسل کرنا افضل ہے. وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ، اور پہن لے دو نئے کپڑے بھائی، وہ دو نئی چادریں احرام والی. او غسیلین، یا دھلی ہوئی. نئی پہن لے یہ بہتر ہے، ورنہ نئی نہیں ہے تو دھلی ہوئی پہن لے. ازارا و رداء، ایک کیا ہوگی؟ ایک ازار تہ بند نیچے باندھنے کے لیے، اور رداء، اور دوسری چادر ہے بھائی دھلی ہوئی. ومصطیبا، اور خوشبو لگا لے. طیب کس کو کہتے ہیں؟ خوشبو کو. ان کان لہو، اگر اس کے پاس ہو بھائی. بھائی یاد رکھو، میں نے ابھی آپ کو بتلایا احرام ایک دفعہ جب محرم ہو گیا پھر خوشبو نہیں لگا سکتا. ابھی یہ محرم نہیں بنا بھائی، سمجھ میں آیا؟ محرم نہیں بنا تو اب پہلے اس سے پہلے خوشبو لگا لو، کیونکہ اس کے بعد اب آپ نے کئی دن تک وہی نہ خوشبو لگا سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں، نہ بال کاٹ سکتے ہیں وغیرہ. تو اس لیے اس سے پہلے غسل بھی کر لو. سمجھ میں آیا؟ پاک صاف ہو جاؤ اور کیا کرو؟ خوشبو وغیرہ بھی پہلے لگا لو بھائی. بعد میں اس کا اثر باقی رہے گا، لیکن آپ نے تو خوشبو احرام کے بعد نہیں لگائی بلکہ پہلے لگائی تھی. تو چاہے اگرچہ بعد میں بھی ان چادروں پر خوشبو لگی ہوئی، خوشبو ان سے آ رہی ہے، لیکن وہ خوشبو آپ نے پہلے کی لگائی تھی. جب نیت کر لی، تلبیہ وغیرہ کہہ دیا، اس کے بعد آپ نے کوئی خوشبو نہیں لگائی بھائی. تو کہتے ہیں وَمَصْفَطِيبًا إِن كَانَ لَهُ، اور خوشبو لگا لے اگر اس کے پاس ہو. وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، اور 2 رکعتیں پڑھ لے. میں نے بتلایا تھا بھائی احرام باندھنے کے کیا کرنا پڑے گا؟ 2 رکعتیں پڑھنا پڑیں گی. وقال، اور یہ کہے اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں بس اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے. وتقبلہ منی، اور میری سے اس کو قبول فرما لیجئے، میری طرف سے اسے قبول فرما لیجئے. ثم یلبی عقیب صلاتہ، پھر تلبیہ پڑھے نماز کے بعد. کیا کرے؟ تلبیہ پڑھے. فَإِن كَانَ مُفْرَدًا بِالْحَجِّ، بھائی میں نے بتایا تھا حج کتنے طریقے ہیں بھائی؟ 3 طریقے ہیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع بھائی. یہ اب تفصیل آئے گی ساری حج افراد کی، آگے پھر قران کا الگ اس کی تفصیل بتائیں گے، اور تمتع کی قریب بہت تھوڑا سا فرق ہے وہ آ جائے گا بھائی.
تو کہتے ہیں فَإِن كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ، اگر وہ مفرد تھا حج میں، یعنی حج افراد کرنے والا آدمی ہے، تو نوا بِتَلْبِيَتِهِ، نیت کرے گا اپنے تلبیہ کے ساتھ الحج، کس چیز کی نیت کرے گا؟ حج کی نیت کرے گا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی حج کی، کہ میں حج کے لیے، بھائی آپ جا رہے ہیں حج پر، بھائی کیا کیا آپ نے؟ احرام، غسل کیا، احرام باندھ دیا، 2 چادریں باندھ دی بھائی، اور 2 رکعت نفل پڑھ لیے، پھر یہ دعا پڑھی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس کے بعد تلبیہ پڑھے گا لبیک اللہم لبیک، بھائی آگے آ رہا ہے، صاحب قدوری خود ذکر کریں گے۔ اور یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے؟ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ حج کے لیے کہ عمرے کے لیے؟ حج کے لیے جا رہے ہیں تو حج کی نیت کر لیں، یہ معنی ہے فَإِن كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ نَوَا بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ، تو نیت کرے گا اپنے تلبیہ کے ساتھ حج کا، حج کی نیت کرے گا بھائی۔ وَالتَّلْبِيَةُ أَن يَقُولَ، اور تلبیہ بھی یہ ہے کہ یوں کہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سمجھ میں ہے بھائی؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے بھائی۔ اور یہ پڑھتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے؟ حج کی نیت کرنی ہے۔ تو کہتا ہے بھائی لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں بار بار آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں اے اللہ، میں بار بار آپ کی عبادت کے لیے حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ، میں حاضر ہوں آپ کی اطاعت و عبادت کے لیے، ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ تمام حمد بھی آپ کے لیے ہے اور تمام نعمتیں بھی، یعنی تمام نعمتیں بھی آپ ہی کی طرف سے ہیں، والملک، اور بادشاہی بھی ساری آپ ہی، حکومت بھی آپ ہی کی ہے، بادشاہی بھی آپ کے لیے ہے، لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ولا ينبغي ان يخل بشيء من هذه الكلمات، اور مناسب نہیں ہے کہ وہ خلل ڈالے کسی چیز کا ان کلمات سے میں، یعنی ان کا مرادت کمی کرنا، اور مناسب نہیں ہے کہ وہ کمی کریں ان کلمات میں بھائی، یہ جو تلبیہ کے کلمات ذکر ہوئے ان میں کمی کرنا درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ فَإِن زَادَ فِيهَا جَازَ، ہاں اگر ان میں زیادتی کرے تو یہ جائز ہے بھائی۔ اسی طرح اور اچھے اچھے کلمات اگر ساتھ ملانا چاہے تو ساتھ ملا سکتا ہے، لیکن ان میں کمی کر دے، کچھ کہے کچھ نہ کہے، نہیں بھائی یہ سارا کہے اور ساتھ اور بھی اچھے اچھے کلمات بھائی اللہ کی تعظیم کبریائی وغیرہ کے کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے۔ فَإِذَا لَبَّى، دیکھا جب اس نے تلبیہ کہہ دیا، فَقَدْ أَحْرَمَ، تو تحقیق یہ محرم ہو گیا بھئی، وہ صرف 2 چادریں پہنتے ہی محرم نہیں ہوا تھا، بلکہ کیا کی اس نے؟ تلبیہ کہا اور نیت کی بھئی، اب محرم ہو گیا، سمجھ میں آیا؟ تو وہ خوشبو پہلے لگائی تھی، محرم اب بنا ہے۔ فَلْيَتَّقِ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، پس چاہیے کہ وہ بچے اس چیز سے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے، بھئی وہ کیا چیزیں ہیں؟ من بیانیہ ہے، من الرفث والفسوق والجدال، من بیانیہ اس کا ترجمہ یعنی کے ساتھ کرتے ہیں، پس چاہیے کہ وہ بچے ان چیزوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے، یعنی کہ جماع، بھئی رفث کس کو کہتے ہیں؟ جماع، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے بچے، اب بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا، والفسوق، اور گناہوں سے بچے بھئی، گناہوں سے تو ویسے بھی بچنا ضروری، اس حالت میں اب حالت احرام میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا جی، تو گناہوں سے بھی بچے، والجدال، اور کس سے بچے بھئی؟
جدال لڑائی جھگڑے سے بھائی، اپنے ساتھیوں سے لڑائی جھگڑا نہ کرے بھائی۔ ولا یقتل صیدا، اور شکار کو بھی قتل نہ کرے بھائی۔ یاد رکھو حالت احرام میں ہے بھائی، اب کسی چیز کو نقصان نہیں دینا بھائی، کسی سے جھگڑنا نہیں، گناہ نہیں کرنے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، شکار کو قتل نہیں کر سکتا۔ ولا یشیر الیہ ولا یدل علیہ، نہ شکار کی طرف اشارہ کرے، ولا یدل علیہ، اور نہ اس پر رہنمائی کرے بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ کسی چیز کو کسی بھی انداز میں تکلیف نہیں دینی۔ شکار آپ کو سامنے نظر، آپ سفر میں جا رہے ہیں مثلا بھائی، دور شکار نظر آیا، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، شکار کر رہے ہیں، آپ حالت احرام میں، آپ محرم ہیں، محرم بھائی، اور اپنے ساتھی کو بھی نہیں کہہ سکتے بھائی وہ شکار ہے، وہ شکار ہے، سمجھ میں؟ اشارہ بھی نہیں کر سکتے، زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے بھائی کہ ابھی اس طرف کو شکار گیا ہے جی۔ تو کہتے ہیں ولا یشیر الیہ، نہ تو اس کی طرف اشارہ کرے یعنی ہاتھوں سے، ولا یدل علیہ، نہ اس پر رہنمائی کرے یعنی زبان کے ذریعے۔ ولا یلبس قمیصا ولا سراویلا، اور نہ ہی قمیص پہنے بھائی، قمیص بھائی، ولا سراویلا، اور نہ شلوار بھائی، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ قمیص اور شلوار تو سلی ہوئی چیزیں، ان کو نہیں پہن سکتا۔ ولا عمامتا، اور پگڑی بھی نہیں باندھ سکتا۔ ولا قلنسوتا، اور ٹوپی بھی نہیں بھائی۔ ولا قباءن، بھائی قبا بھی نہیں پہن سکتا۔ قبا بھائی جیسے آج کل قمیص کے اوپر شیروانی پہن لیتے ہیں یا کوٹ وغیرہ، اس طرح یہ شیروانی کی طرح ایک چیز تھی جو قمیص کے اوپر پہنی جاتی تھی، لمبی قمیص کی طرح ہوتی تھی، اور درمیان سے اس کو باندھ لیا جاتا تھا، کمر پر سے کیا کرتے تھے، اسے باندھ دیتے، وہ قبا کے، وہ بھی نہیں پہن سکتا۔ ولا خفین، اور موزے بھی نہیں پہن سکتا۔ الا اللہ یجد نعلین، مگر یہ کہ نہ پائے جوتے، نعلین جوتوں کو کہتے ہیں بھائی، موزے بھی نہیں پہن سکتا مگر یہ کہ جوتے نہ ملیں بھائی، جوتے نہ ملیں بھائی۔ فَيَقْطَعُهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ، پس جب جوتے نہ ملے اب کیا پہننا چاہتا ہے وہ بھائی، ایک آدمی کے بعد جوتے ہی نہیں ہیں، اب کیا پہننا چاہتا ہے، موزے، پس فَيَقْطَعُهُمَا، پس ان کو کاٹ لے، مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ، کعبین سے نیچے تک۔ کہاں سے نیچے کاٹے گا بھائی، اوہو یاد رکھنا یہاں کعبین سے ٹخنے نہیں مراد بھائی، کعبین سے یہاں ٹخنے مراد نہیں بھائی، کعب سے مراد وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے پاؤں کی جہاں تسمے باندھے جاتے ہیں بھائی۔ کہاں باندھے جاتے ہیں تسمے بھائی؟ ہاں یہ دیکھو، یہ قدم پر یہ ابھری ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے بھائی، دیکھو یہ ہڈی، یہ بھائی پاؤں کے یہ جو کس کی طرف، اوپر والا سامنے والا حصہ جہاں تسمے باندھے جاتے ہیں، یا آپ ہاتھ لگائیں، یہ اوپر والی ہڈی ایک سخت جو حصہ ہے، یہ کعب ہے، یہ کیا ہے، کعب ہے بھائی۔ اس کو آپ دیکھتے ہوں گے حاجی جب احرام باندھتے ہیں جاتے ہیں تو ایسی جوتی پہنتے ہیں کہ یہ ہڈی ننگی ہو گئی، دیکھا ہے یا نہیں کبھی آپ نے، غور نہیں کیا تو اب غور کرنا بھائی۔ وہ ہوائی چپل وغیرہ اسی لیے لیتے ہیں کہ یہ سامنے والی اوپر والی ہڈی کیا ہو جائے، ننگی ہو جائے بھائی، یہ سمجھ میں۔ تو لہذا اب موزے پہننا چاہتا ہے تو کیا کر لیں، ان موزوں کو یہاں سے کاٹ لے کہ تاکہ یہ ہڈی کیا ہو جائے، ننگی ہو جائے بھائی، یہاں تک ان کو کاٹ لیں، نہیں جوتے کی طرح ہی ان کو بنا لے بھائی۔ تو یہ معنی ہے بھائی، اللہ اللہ یجد نعلین، مگر یہ کہ جوتے نہ پائے، فَيَقْطَعُهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ، تو کاٹ لے ان کو بھائی کعبین سے نیچے تک بھائی۔ تو میں کعبین سے کیا مراد ہے، وہ تسمے باندھنے کی جگہ پر جو ابھری ہوئی ہڈی ہے بھائی، ہر پاؤں میں ایک ہے تو کعبین دو ہو گئے بھائی۔
ولا یغطی رأسہ اور نہ سر ڈھانپے، سر بھی نہیں ڈھانپ سکتا مولانا احرام باندھا ہے، ولا وجہہ اور نہ اپنے چہرے کو بھئی، ولا یمص طیبا اور خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، ولا یحلق رأسہ اور حلق کہتے ہیں بھئی سر منڈوانا، بال ختم کرنا سر پر سے بھئی، یعنی ٹنڈ کروانا بھئی، ولا یحلق رأسہ اور اپنے سر کو حلق بھی نہیں کروا سکتا، ولا شعر بدنہ اور نہ اپنے بدن کے بال بھئی، ولا یقص من لحیتہ اور نہ کاٹ سکتے اپنی داڑھی، ولا داڑھی میں سے، ولا من ظفرہ اور نہ اپنے ناخن بھائی، ناخنوں کو بھی کاٹنا درست نہیں ہے، داڑھی کو کاٹنا بھی درست نہیں ہے، ولا یلبس ثوبا مصبوغا بورس اور نہیں پہن سکتا ایسا کپڑا مصبوغا جو رنگا گیا ہو، بورس ولا بزعفران ولا بعصفر اور جو رنگا گیا ہو کس کے ساتھ، ورس ایک بوٹی ہے بھائی جس کے ذریعے کیا کیا جاتا تھا، کپڑوں کو رنگا جاتا تھا، اور اسی طرح زعفران کے ساتھ بھی نہ رنگے ہوئے ہوں وہ کپڑے، ولا بعصفر اور عصفر بوٹی کے ساتھ بھی نہ رنگے ہوں بھائی، سمجھ میں منع ہے حدیث وغیرہ میں ان سے بھائی، ان کی بھائی خوشبو وغیرہ ہوتی ہے، رنگ بھی ہوتا ہے اور ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے، الا ان یکون غسیلا بھئی کیا کہا، ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو ورس، زعفران یا عصفر کو سے رنگا گیا ہو، الا ان یکون غسیلا مگر یہ کہ وہ دھلا ہوا ہو، ولا ينفذ الصبغ دھلا ہوا ہے، ولا ينفذ الصبغ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں مولانا، لفظی معنی تو یہ ہے کہ اس سے رنگ نہیں جاتا بھائی، دھویا بھی ہے، کیا ہے اوپر ذکر کیا ہوا، رنگے ان چیزوں سے رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے، یعنی وہ چادر ان سے رنگی ہوئی نہ ہو۔ اب ایک شخص نے اس کو دھویا اچھی طرح لیکن وہ چادر سے وہ رنگ جا ہی نہیں رہا، تو اب اگر اس کو دھو لیا ہے اور رنگ نہیں جا رہا اب کوئی حرج نہیں، اب کیا کر سکتا ہے اسے پہن، تو یہ معنی ولا ينفذ الا ان يكون غسیلا مگر یہ کہ وہ دھلی ہوئی ہو، ولا ينفذ الصبغ اور اس کا رنگ ختم نہیں ہوتا بھائی، رنگ اس کا جاتا نہیں ہے، اترتا نہیں ہے، یہ معنی ہے۔ بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے یہ کہ اس سے خوشبو نہ آتی ہو، دھو دیا ہے اب اس سے خوشبو نہیں آتی بھائی، سمجھ میں؟ تو دونوں معنی ٹھیک ہے بھائی، لیکن لفظی ترجمہ نے بس بتلا دیا، لا ينفذ الصبغ کا کیا معنی کہ اب جاتا نہیں اس سے رنگ بھائی۔ ولا باس بان يغتسل ويدخل الحمام اور کوئی حرج نہیں ہے کہ غسل کرے اور یہ کہ داخل حمام میں داخل ہو، ويستظل بالبيت والمحمل اور کوئی حرج نہیں ہے کہ سایہ لے کسی گھر کا بھائی، سایہ لے بھائی کسی چیز کے سائے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، یا والمحمل جی، ولا باس بان يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل اور کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ غسل کرے اور حمام میں داخل ہو اور سایہ لے کسی گھر کا، کسی چیز کے سائے میں کھڑا ہوتا ہے۔ والمحمل محمل میں نے بتلایا بھائی، محمل عرب کیا کرتے تھے، اونٹ کے اوپر باقاعدہ ایک کمرہ بنا لیتے تھے بھائی، لکڑی اور کپڑے بھائی، لکڑی وغیرہ کے ڈنڈے آپس میں باندھ دیے بھائی اور ان پر کپڑا ڈال دیا، اندر بیٹھنے کی جگہ بنا لی، تو یہ کمرہ نما بڑے زبردست قسم کے، عمدہ قسم کے بناتے تھے۔ اردو میں اس کو ہودج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہودج بھائی۔ تو یہ محمل بھائی اگر ہودج کا سایہ لے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَشُدَّ فِي وَقْتِهِ الْحِمْيَانِ ہمیان کہتے ہیں کمر سے باندھی جانے والی روپے پیسے کی پیٹی اور تھیلی،
روپے پیسے کے لیے کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ کمر سے ایک تھیلی اور پیٹی باندھی جاتی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ ہیمیان۔ تو کیا احرام کی حالت میں ہیمیان باندھ سکتا ہے یا نہیں باندھ سکتا؟ صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ہیمیان باندھ سکتا ہے بھائی، کیونکہ یہ سلے ہوئے کپڑوں کے زمرے میں نہیں آتی، یہ تو ایک کمر بند سا ہو گیا بھائی۔ تو جی تو کہتے ہیں اور جی وَيَشُدَّ فِي وَسْطِهِ الْهِمْيَانَ، ساروں کا عطف و یغتسلہ پر ہو رہا ہے، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ باندھ لے فی وسطہ اپنے وسط میں، اپنی کمر پر، الہمیان ہمیانی کو، ولا یغسل رأسہ ولا لحیتہ بالختم، اور نہ دھوئے اپنے سر کو اور نہ اپنی داڑھی کو ختمی کے ساتھ۔ بھائی میں نے بتلایا تھا ختمی کس کو کہتے ہیں؟ ایک بوٹی کا نام ہے بھائی جی، جسے گل خیرو کہتے ہیں بھائی جی، اس کے ساتھ بھی نہ دھوئے، اپنے سر کو بھی نہ دھوئے اور اپنی داڑھی کو بھی نہ دھوئے۔ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ، اور بکثرت پڑھے تلبیہ، مولانا نمازوں کے بعد بکثرت بار بار تلبیہ پڑھتا رہے۔ وَكُلَّمَا عَلَى شَرَفًا، شرف کہتے ہیں بلند جگہ کو، وَكُلَّمَا عَلَى شَرَفًا، اور وہ جب بھی چڑھے اونچی جگہ پر، کسی اونچی جگہ پر راستے میں بھائی کہیں نیچی جگہ ہے کہیں اونچی جگہ پر چڑھ رہا ہے تو اس وقت بھی کیا کرے؟ تلبیہ بلند آواز سے پڑھتا رہے۔ اوہا باپا وادین، یا اترے کسی وادی میں بھائی، یعنی چڑھائی پر چڑھے تو بھی کیا کرے؟ تلبیہ۔ تو ویسے تو پڑھتا ہی رہے تلبیہ، خصوصاً ان مقامات پر بھی ضرور پڑھے بھائی، بلند مقام پر چڑھے۔ اوہا باپا وادین، یا کسی وادی میں اترے، او لقی رکبانا وبالاسحار، یا کسی سوار سے ملے، یا کسی سواروں سے ملے، وبالاسحار، اور صبح کے وقت بھائی، تو ان وقتوں میں خصوصاً کیا کرنا چاہیے اس کو؟ تلبیہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ سارا حج بھائی عشق و محبت کا مظہر ہے بھائی، عشق و محبت کا، تو بار بار تلبیہ پڑھتا رہے بھائی، بار بار، خصوصاً بتلایا نمازوں کے بعد بھائی اونچی آواز سے تلبیہ پڑھتا رہے، کسی بلند جگہ پر چڑھے تو تلبیہ خصوصاً پڑھتا رہے، کسی اترائی میں اترے تو پھر تلبیہ پڑھتا رہے، سواروں سے ملتا ہے تلبیہ پڑھتا رہے، صبح کے وقت میں کیا کرتا رہے؟ خصوصاً بکثرت پڑھے بھائی، ویسے بھی ہر وقت پڑھتا چلا جائے بھائی۔ فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ، جی دیکھا بھائی اب مکہ پہنچا حاجی بھائی۔ فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ، جب وہ داخل ہو جائے مکہ میں، ابتدأ بالمسجد، دیکھیے بھائی آپ مکہ کا لفظ جہاں بھی آتا ہے الاسلام اس پر داخل نہیں کرتے بھائی۔ فَإِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ ابتدأ بالمسجد الحرام، جب داخل ہو جائے مکہ مکرمہ میں تو ابتدا کرے مسجد الحرام سے۔ فَإِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَحَلَّلَ، جب عَايَنَ کا معنی مشاہدہ کرنا، جب مشاہدہ کرے یعنی دیکھ لے بیت اللہ کو، کبر وحلل، تکبیر کہے، وحلل، اور لا الہ الا اللہ کہے۔ کبر کا معنی قال الرجل لا اللہ اکبر، اور حلل کا معنی ہے قال الرجل لا الہ الا اللہ۔ بھائی عربی میں یوں کرتے ہیں بھائی، پورے جملے کو مختصر کر کے اس سے ایک ہی صیغہ بنا لیتے ہیں، اس کو نحت کہتے ہیں بھائی، نحت۔ اور جب بیت اللہ کا مشاہدہ کر لے تو تکبیر کہے اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہے۔ ثم ابتدأ بالحجر الاسود، بالحجر جھین پہ فتحہ پڑھنا بھائی، حجر اسود نہیں ہے، حجر اسود ہے۔ جب پھر ابتدا بھائی طواف اب کرنا ہے بھائی، کہاں سے شروع کرے گا؟ میں نے کیا بتلایا؟ حجر اسود سے، وہی بات کرنے لگے ہیں، اب وہی تفصیل بتلانے لگے ہیں۔
تو کہتے ہیں ثم ابتدأ بالحجر الاسود، تو ابتدا کرے حجر اسود سے، فاستقبلہ وکبر وحلل، پس اس کی طرف رخ کرے، اس کی طرف متوجہ ہو، وکبر وحلل، اور تکبیر کہے اور لا الہ الا اللہ کہے، ورفع یدیہ مع التکبیر، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے ساتھ، دونوں ہاتھوں کو کیا کرے؟ تکبیر کے ساتھ اٹھائے، واستلمہ، اور اس کا استلام کرے۔ بھائی کیا کرے؟ استلام، وہی بھائی جو میں نے ابھی بتلایا تھا، حجر اسود کو ہاتھ لگایا بھائی، ہاتھ لگانا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہجوم میں ویسے بوسہ تو نہیں دے سکتا، ہاتھ لگا لیا بھائی، یہ استلام ہے، ہاتھ کو پھر بوسہ دے دیا بھائی، تو اس کا استلام کرے بھائی، وقبلہ ان استطاع، اور اس کا بوسہ دے، اس کو بوسہ دے، ان استطاع، اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے، من غیر ان یؤذی مسلما، بغیر اس کے کہ وہ اذیت دے کسی مسلمان کو۔ بھائی بڑا ہجوم ہوتا ہے، بڑا زور لگتا ہے حجر اسود پر جاتے ہوئے، ہر شخص چاہتا ہے میں حجر اسود کو بوسہ دوں بھائی۔ جس وقت ہجوم ہو اس وقت تو بیت اللہ کے قریب پہنچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، ہجوم جس وقت بالکل نہ ہو اس وقت بھی حجر اسود پر کو بوسہ دینا بڑا مشکل کام ہے بھائی، بڑا مشکل کام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اگر کوئی جائے تو ایک آدھ دفعہ تو چلو، جس وقت ہجوم نہ ہو چلا جائے، بار بار دیگر مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کم از کم میں ایک دفعہ تو بوسہ وہیں جا کر دوں بھائی، تو باقی مرتبہ پھر بھائی استلام کرے۔ استلام ہی میں نے بتلایا مشکل ہے بھائی، دور سے کیا کرے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر اس کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہے، اور ہاتھوں ہی کو بوسہ دے دے گا بھائی۔ تو کہتے ہیں واستلمہ، اور اس کا استلام کرے، وقبلہ، اور اس کو بوسہ دے، ان استطاع، اگر استطاعت رکھتا ہے، من غیر ان یؤذی مسلما، بغیر اس کے کہ اذیت دے، تکلیف دے کسی مسلمان کو۔ ثم اخذ عن یمینہ ما یلی الباب، پھر شروع ہو جائے اپنی دائیں طرف سے وہ جانب جو ملی ہوئی ہے دروازے کی۔ میں نے بتلایا تھا بھائی اب طواف کس طرف کو چلنا، کس طرف کو ہے؟ حجر اسود کے بالکل ساتھ کیا ہے؟ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس جانب کو چل پڑنا ہے بھائی۔ دیکھا وہی بات کر رہے ہیں، پھر شروع ہو، آخذہ کا کیا معنی یہاں کرنا ہے؟ شروع ہو، پھر شروع ہو جائے، عن یمینہ، اپنی دائیں طرف۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ جب میں حجر اسود کی طرف رخ کرتا ہوں تو بیت اللہ میری دائیں طرف، دروازہ دائیں طرف ہی بن جائے گا بھائی۔ کس طرح بنے گا؟ دائیں طرف۔ وہ جو استلام کر رہا ہے، جو بوسہ دے رہا ہے، یہ جو حجر اسود کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے، اس کے دائیں طرف بنتا ہے، اسی جانب کو اب چل پڑے جو دروازے کی جانب ہے۔ ثم اخذ عن یمینہ، پھر شروع ہو اپنی دائیں جانب، اپنی دائیں طرف، ما یلی الباب، پر وہ جانب جو ملی ہوئی ہے دروازے کے ساتھ۔ وقد اضطبع رداءہ، اس حال میں کہ اس نے استباع کیا ہو اپنی چادر کا، قبل ذلک، اس سے پہلے، اس سے پہلے کیا کر لیا ہو؟ اپنی چادر کا استباع کر لیا ہو۔ کیا کر لیا ہو؟ استباع، استباع۔ یاد رکھو بھائی، تفصیل اب دیکھو آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے۔ ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو، ہر وہ طواف جس کے بعد کیا ہو؟ سعی ہو، اس طواف کے میں استباع کرنا پڑے گا بھائی۔ استباع اس کو کہتے ہیں کہ جو اوپر چادر پہنی ہوئی ہے بھائی، ایک تو تہبند کی صورت میں باندھی ہوئی ہے، ایک اوپر چادر ہے، اس کو بائیں کندھے کے اوپر ڈالا اور دائیں کندھے کی طرف سے بغل کے نیچے سے نکال لیا اس کو، اور پھر اس کو بائیں کندھے پر ڈال دیا۔ تو دیکھو اب ایک کندھا، دایاں کندھا کیا ہو گیا؟ ننگا ہو گیا۔ بائیں کندھے پر تو چادر ہے لیکن دایاں کندھا کیا ہوا؟ کیا طریقہ بتلایا میں نے؟ دائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر کیا کرے؟ چادر ڈالی، پھر اس کو دائیں کندھے کے
بھائی ویسے تو آپ چادر کس طرح لیتے ہیں؟ دونوں کندھوں کے اوپر سے لیتے ہیں، ہاں، لیکن اس دفعہ کیا کرنا ہے؟ وہی طریقہ ہے، صرف دائیں کندھے کے اوپر نہیں بلکہ نیچے، بغل کے نیچے سے گزار کر پھر اسی طرح بھائی اپنے بائیں کندھے پر چادر کو ڈال لیں۔ اب ایک کندھا آپ کا یعنی دایاں کندھا ننگا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں استباع۔ کیا کہتے ہیں؟ تو ہر وہ طواف جس کے بعد کیا ہو؟ سعی ہو، کیا کرے اس میں؟ استباع کرے گا بھائی، عمرے میں، حج میں۔ ویسے عام طواف بھائی اس میں نہیں بھائی، اس میں تو احرام نہیں ہوتا۔ وَقَدِ اسْتَبَعَ رِدَاءَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، اور اس حال میں کہ تحقیق اس نے استباع کر لیا ہو اپنی چادر کا اس سے پہلے ہی۔ بھائی طواف شروع کر رہا ہے اور طواف کے اندر کیا ضروری تھا؟ استباع، تو پہلے سے ہی اس نے کیا کیا ہو؟ استباع کیا ہو۔ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، پس چکر لگائے بیت اللہ کے 7 چکر بھائی، 7 چکر لگائے۔ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَتِيمِ بھائی، اور کرے اپنے طواف کو حتیم سے باہر بھائی، حتیم سے باہر سے کرے۔ حتیم جانتے یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی یاد رکھو بھائی، بیت اللہ کی اگر آپ نے تصاویر دیکھی ہوں، قریب سے جو تصاویر ہوں بھائی، یا جس میں رش وہاں نہ ہو بھائی، ہجوم نہ ہو زیادہ، آپ دیکھنا بیت اللہ کے پرنالے والی طرف بھائی، یا یوں کہو جو دروازہ ہے، دروازہ بھائی، دروازے کے تو ایک بالکل ساتھ والا کونا ہے جس پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور دوسرا کونا جو ہے دروازے کی طرف جانب والا، اس جانب آپ دیکھنا بیت اللہ کے ساتھ نصف دائرے کی شکل میں ایک دیوار بنی ہوئی ہے بھائی، 5-6 فٹ اونچی۔ کتنی دیوار بنی ہے؟ 5-6 فٹ اونچی ہے، نصف دائرے کی صورت میں بیت اللہ کے ساتھ بھائی، بالکل واضح، اگر آپ نے غور نہیں کیا اب غور کرنا بھائی، یہ جو حصہ ہے یہ نصف دائرے کی صورت میں بیت اللہ کے ساتھ۔ لو بھائی چاک ہے، میں آپ کو بنا کر دکھاؤں بھائی، ہاں دیکھو یہ بیت اللہ چوکور کمرہ تھا، اور یہ اس کے ساتھ بھائی یہ حصہ یوں، یہاں پر یہ دروازہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، یہ وہ پٹی ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے؟ طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود کی سیدھ ہے، یہ دروازہ ہوا، اور یہ کیا ہوا؟ یہ چھوٹی سی دیوار بھائی پرنالے کی جانب، یہ حتیم کہلاتی ہے بھائی۔ یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حتیم بھائی۔ تو آپ یاد رکھنا یہ حتیم بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے۔ حتیم وہ جو چھوٹی سی دیوار آپ کو تصویر میں نظر آئے گی وہ حتیم کہلاتی ہے، یہ جگہ حتیم کہلاتی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ بیت اللہ سے الگ نہیں ہے، یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے، بیت اللہ۔ لیکن اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہ بھائی، وجہ یہ کہ مشرکین مکہ کے زمانے میں سیلاب وغیرہ آئے اور بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچا بھائی، کافی نقصان پہنچا بھائی، کچھ گر گئی دیوار وغیرہ، کچھ کافی نقصان ہوا، تو اب انہوں نے بیت اللہ کی وہ بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے بھائی، چنانچہ سارے قبیلوں والے اکٹھے ہوئے کہ کیا کیا جائے بھائی، بیت اللہ کی تعمیر کی جائے بھائی۔ چنانچہ کہتے ہیں ہاں بھائی بیت اللہ کی اب عمارت بڑی کمزور ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کو بنانا چاہیے، تو بیت اللہ کو دوبارہ بنانا چاہیے۔ چنانچہ اب بھائی بنائیں گے، لیکن اس میں ہم نے حلال پیسہ لگانا ہے، حرام ایک ذرہ نہیں لگانا۔
چنانچہ حلال پیسے اکٹھے کر رہے ہیں بھائی، صرف حلال، خالص حلال. اتنا احترام تھا بیت اللہ کا بھائی، اندازہ لگاؤ گے. چنانچہ پیسے اکٹھے کیے، لیکن اتنے پیسے نہ ہوئے کہ یہ ساری جگہ کی چار دیواری ہو جائے بھائی. یہ حتیم سمیت تھی. پھر آخر مشورہ یہی کیا کہ چلو کچھ حصہ کیا کر دیتے ہیں، صرف نشان لگا دیتے ہیں، جب پیسے ہوں گے پھر اس کو بعد میں بنا لیں گے، فی الحال جتنی عمارت بن سکتی ہے وہ بنا دو. چنانچہ اتنے پیسے تھے کہ اس کے ساتھ عمارت بنا دی گئی اس کی، اور وہ حتیم والا حصہ چھوڑ دیا گیا. حتیم والا حصہ، لیکن کتنا عظیم فائدہ ہوا بھائی اس کی وجہ سے. بیت اللہ تو بند رہتا ہے مولانا، اس کو تو صرف بادشاہوں کے لیے کھولتے ہیں، کوئی اس کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا. آج آپ بھی اگر جی چاہتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر میں نماز پڑھوں بھائی، آپ قسم اٹھا لیتے ہیں کہ اللہ میرا اگر یہ کام ہو گیا تو میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں گا بھائی. علماء و فقہا فرماتے ہیں بھائی کیا کرے، حتیم کے اندر جائے اور جا کر نماز پڑھ لے، یہ بیت اللہ ہی ہے بھائی، قسم پوری ہو جائے. ہاں تو یہ بیت اللہ بھائی. تو بیت اللہ کو جب اب بنانے لگے بھائی عجیب بھائی، وہ دیوار جو تھی، اب عمارت پوری طرح تو بیت اللہ کی تو گری نہیں تھی، تو اب پیسے اکٹھے کر لیے. اب سوچ رہے ہیں بیت اللہ کو یہ جو بنی باقی کمرہ بھی تو ہے، اب اس کو گرائیں کیسے بھائی. ہر ایک ڈرتا تھا کہ اگر میں نے اس کی دیوار پر کدال چلائی، اس کے ایک پتھر کو بھی میں نے اکھاڑا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے مجھ پر عذاب نازل ہو گئی. تو کئی دن تک اسی انتظار میں رہے، ہر ایک ڈر رہا ہے، سارے سردار جمع ہیں، کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ جائے وہی گری ہوئی بنانے. بھائی تعمیر کا ارادہ ہے، اصلاح کا ارادہ ہے، تو نقصان کا بھی نہیں. پھر بھی ڈر رہے تھے کہ ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے بھائی. مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں بھائی. آخر ایک دن، کئی دن کے بعد بھائی ایک دن ایک سردار نے ہمت کی اور کدال اٹھائی اور جا کر کہا اے اللہ ہم نے خیر ہی کا ارادہ کیا ہے، کوئی نقصان کا ارادہ نہیں، ہم اس کو بنانا ہی چاہتے ہیں. کلمات وہ جو اس نے کہے اپنے، اور پھر کدال چلائی بھائی. سارے ڈرتے رہے، ابھی عذاب آیا اس پہ، ابھی عذاب آیا اس کے اوپر، لیکن پھر دیکھا اس کو کچھ نہیں ہوا. تو پھر باقی بھی سارے شریک ہو گئے. چنانچہ سارے بیت اللہ کی عمارت گرائی گئی بھائی، سارے عمارت گرائی. اور پھر اس کے بعد بھائی اس کی بنیادیں کھودی تاکہ نیچے سے مضبوط بنائے بھائی، مضبوط بھائی، مضبوط عمارت بنائے بھائی. اب جب کھدائی کی کرتے کرتے کچھ گہرائی پر گئے تو نیچے ایک سبز رنگ کی بنیاد نکلی بھائی. کہتے ہیں اس بنیاد تک پہنچے، اب اس کو بھی اور ذرا نیچے گہرا کرنا چاہتے ہیں. اس بنیاد سبز رنگ کے پتھر تھے بھائی، ان کے اوپر کدال چلائی تو کہتے ہیں سارے مکہ میں زلزلہ برپا ہو گیا بھائی. فوراً رک گئے، معلوم ہوا اس سے آگے کی اجازت نہیں بھائی، بس یہ بنیادیں ہیں بھائی. انہی کے اوپر پھر کیا پھر انہوں نے بنیادیں رکھی اور پورے کمرہ تعمیر کیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی. تو یہ حتیم بھائی یہ جو حصہ ہے یہ بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے. جب بیت اللہ کا حصہ ہے تو طواف میں ہم نے کس کے گرد چکر لگانے ہیں بھائی؟ بیت اللہ کے گرد. تو اس حتیم میں بھائی دونوں طرف سے داخل ہونے کا راستہ ہے، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی. تو طواف کہاں سے ہونا چاہیے؟ یہاں اس کے بیچ سے ہونا چاہیے یا باہر سے ہونا چاہیے؟ باہر سے بھائی. کیا بیت اللہ کے بیچ سے، ورنہ تو ہم گزریں گے، یہ تو کوئی چکر نہ ہوا، یہ تو آپ بیچ میں سے اس کے نکل آئے. تو اسی لیے کہا چکر جب لگاؤ تو کہاں پر لگاؤ؟ بیت اللہ حتیم سے باہر لگاؤ. یہ معنی ہے وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَتِيمِ، اور کرے اپنے طواف کو بے حتیم سے باہر بھائی. وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثِ الْأُوَّلِ، اور رمل کرے بھائی. اشواط جمع ہے شوط کی، چکر کو کہتے ہیں، اور رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں.
پہلے 3 چکروں میں کیا کرے گا بھائی طواف کر رہا ہے اور احرام باندھا ہوا ہے اور اضطباع بھی کیا ہے، ایک کندھا بھی ننگا ہے۔ اب یاد رکھو ہر وہ طواف جس کے بعد سعی ہو اس میں اضطباع بھی کرے گا اور کیا کرے گا رمل بھی کرے گا۔ رمل کسے کہتے ہیں بھائی نہیں جانتے؟ بھائی آپ نے کبھی بھائی پہلوانوں کو اکھاڑے میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے بھائی؟ تو مقابلے کے لیے جب وہ آتے ہیں وہ ایک خاص چال چلتے ہوئے آتے ہیں، فخر و تکبر کے ساتھ، ہاتھ ہلاتے ہوئے، بڑے ناز و انداز کے ساتھ۔ بھائی دیکھا ہے نہیں دیکھا بھائی؟ وہ کندھے ہلاتے ہوئے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں بھائی بڑے، اور ہلکی ہلکی دوڑ سی ہوتی ہے بھائی، سمجھ میں؟ پوری طرح دوڑ تو نہیں رہا لیکن درمیانی سی طرح دوڑ کی طرح دوڑ ہی تقریباً ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی، اور خوب کندھے ہلاتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہوا چل جائے۔ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا بھائی؟ جی یہ ہے رمل مولانا، رمل۔ یہ رمل اب آپ کو بھی کرنا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ پہلے 3 چکروں کے اندر بھائی، 3 چکروں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے، کفار مکہ نے روک دیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور چنانچہ خیر جو وہ لمبی تفصیل ہے، واقعہ وغیرہ جو ہوا، چنانچہ جب اندر اب جس وقت بھائی معاہدے وغیرہ ہو گئے، عمرے کے لیے آئے بھائی، عمرے کے لیے اندر بیت اللہ کا چکر لگانے لگے، تو مشرکین نے آپس میں یہ بات مشہور کی تھی، چونکہ ان میں سے بہت سے اکثر لوگ وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے بھائی، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو مشرکین نے آپس میں یہ بات مشہور کی کہ مدینہ منورہ کے آب و ہوا نے، وہاں کے بخار وغیرہ نے ان مسلمانوں کو بڑا کمزور کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھائی اب تم سب نے کیا کرنا ہے؟ رمل کرنا ہے، اس طرح بھائی پہلوانوں والی چال چلنی ہے، ذرا ان کو پتہ لگے ہم کمزور نہیں ہوئے بھائی۔ چنانچہ چلے بھائی، کفار کو بڑا روب طاری ہو گیا، بھائی تم لوگ تو کہتے تھے یہ کمزور ہو گئے بھائی، تو سمجھ میں آئے یہ تو بہت پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے بھائی۔ تو چنانچہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کرتا ہوا چلے گا، کندھے ہلاتا ہوا، فخر کی چال اور پہلوانوں کی طرح بھائی اپنی قوت اور جرت پر ظاہر کرتے ہوئے۔ تو کہتے ہیں فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ 7 أَشْوَاطٍ، پس چکر لگائے بیت اللہ کے ساتھ چکر، وَيَجْعَلُ طَوَافَ، جی کدھر گیا بھائی؟ وَيَرْمُلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثِ الْأُوَلِ، اور رمل کرے گا پہلے 3 چکروں میں، وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ عَلَىٰ حِنَّتِهِ، اور چلے گا باقی چکروں میں عَلَىٰ حِنَّتِهِ، اپنے آرام پر بھائی، یعنی آہستہ چلے گا۔ ہینا کا معنی آہستہ سے، آرام سے، اطمینان سے، یعنی وقار سے۔ وہ بھائی 3 طواف میں کل کتنے چکر تھے؟ تو پہلے 3 میں رمل ہے، بعد میں آرام سے چلے بھائی بس۔ وَيَمْشِي فِي مَا بَقِيَ، اور ما بقیہ جو باقی چکر ہیں ان میں چلے گا عَلَىٰ حِنَّتِهِ، اپنے آرام پر، یعنی اطمینان سے چلے اب۔ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، اور استلام کرے گا حجر اسود کا جب بھی اس پر گزرے گا اگر استطاعت رکھتا ہے، یعنی کیا کرے؟ اس کو ہاتھ لگائے اور بوسہ دے۔ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالِاسْتِلَامِ، اور ختم کرے گا طواف کو کس پر بھائی؟ استلام پر۔ بھائی 7 چکر شروع کہاں سے کیے تھے؟ حجر اسود، تو پورا بھی کہیں پر کہاں پر ہوگا؟ حجر اسود پر ہی پورا ہوگا، تو یہاں آ کر آخری 7ویں چکر کے بعد استلام کرے گا۔ ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ، پھر کہاں پر آئے؟
مقام پر، یعنی مقام ابراہیم مراد ہے۔ بھائی میں نے بتلایا طواف کے بعد کتنی رکعتیں بھی پڑھنی ہیں؟ 2 رکعتیں۔ میں نے بتلایا وہ مسجد میں جہاں بھی پڑھ لی جائیں ٹھیک، لیکن افضل کیا ہے، کس جگہ پر پڑھی جائیں؟ مقام ابراہیم، یہی بات بتلا رہے ہیں۔ ثم یأتی المقام، پھر آئے وہ مقامی، وہ طواف کرنے والا مقام ابراہیم پر آئے، فیصلی عندہ رکعتین، پس پڑھے اس کے پاس 2 رکعتیں، اور حیث ما تیسر من المسجد، یا جہاں بھی اس کو آسانی ہو مسجد میں وہاں پڑھ لے، یا جہاں پر بھی مسجد میں آسانی ہو۔ بھائی ہجوم ہو پھر تو وہاں پہنچنا بھی مشکل ہوتا ہے بھائی، ہاں ہجوم بالکل نہ ہو پھر انسان وہاں پڑھ سکتا ہے۔ مقام ابراہیم جانتے یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی مقام ابراہیم بھی یہ بیت اللہ کے دروازے کے سے تقریباً سامنے ہی ہے بھائی، یعنی اسی جانب میں ہے، کچھ فاصلے پر۔ یہ ایک سنہری جالی سی ہے بھائی، سمجھ آئے؟ ایک چھوٹی سی جگہ سنہری جالی، اس جالی کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے بھائی، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ دونوں قدم کیا ہیں؟ اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے واضح نشان موجود ہیں بھائی، بالکل وہ پتھر ہے لیکن اس طرح نشان ہیں، اس کو اس طرح نرم کر دیا گیا تھا ان کے لیے کہ جیسے انسان بڑے نرم گیلی مٹی میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے پورے قدم بھائی اندر دھنس جائیں، پاؤں اس کے اندر بھائی، سمجھ میں 1 انچ تقریباً 1 انچ کے لگ بھگ اندر دھنس جائیں تو پورے ایک انگلی اور پورے پاؤں کے وہ نشانات ہیں بھائی، تو یہ پتھر وہاں ہے، اس کے اندر ہے بھائی، یہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے یاد رکھیے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواریں تعمیر فرماتے تھے۔ بیت اللہ کی جب تعمیر کا حکم ہوا انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اس پتھر پر کھڑے ہوتے تھے، اور یہ پتھر جو ہے کیا ہوتا، پتھر بھائی دیوار اونچی ہوتی چلی جاتی، یہ پتھر ان کو لے کر خود ہی ساتھ ساتھ اونچا ہو جاتا بھائی، سمجھ میں اونچا ہوتا جاتا بھائی، تو یہ وہ پتھر ہے بھائی۔ وہاں طواف طواف القدوم، اور یہ طواف کون سا ہے؟ طواف قدوم ہے، طواف قدوم بھائی یعنی آیا ہے۔ قدوم کا معنی ہوتا ہے آنا، بیت اللہ کے پاس آیا نا بھائی، حاجی حج کے لیے آیا ہے تو پہلی دفعہ آیا ہے بیت اللہ کے پاس، تو پہلی دفعہ میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا چاہیے، بیت اللہ کے پاس آیا ہے۔ وَهُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، اور یہ سنت ہے بھائی ہمارے نزدیک، واجب نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُومِ، مکہ والوں پر طواف قدوم نہیں ہے بھائی۔ بھائی کیوں نہیں ہے مکہ والوں پر طواف قدوم؟ وہ تو وہیں رہتے ہیں، قدوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آنا، تو یہ تو آنے والے پر ہے، جو دور سے آیا اس پر ہے کہ وہ طواف سنت ہے کہ وہ طواف اسے کرنا چاہیے۔ ثم يخرج الى الصفا، پھر کدھر نکلے گا بھائی؟ صفا بھائی، یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں میں نے آپ کو ذکر کر دی بھائی، صفا مروہ مختلف وجہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کو صفا مروہ کیوں کہتے ہیں بھائی۔ بعض نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہ 2 شخص تھے، ایک شخص تھا اور ایک عورت، انہوں نے بیت اللہ کے اندر جا کر بدکاری کی بھائی، بدکاری کا ارادہ کیا بیت اللہ کے اندر جا کر بھائی، تو اللہ نے دونوں کو پتھر بنا دیا بھائی، سمجھ میں آیا؟ بدکاری سے پہلی دونوں کو وہیں پر پتھر بنا دیا، تو مقام تو عرب وہاں کے لوگوں نے پھر ان دونوں کو عبرت کے طور پر ایک کو اٹھا کر کس پر رکھ دیا؟ ایک بت کو اٹھا کر صفا پر اور ایک کو مروہ پر رکھ دیا بھائی۔
تو کہتے ہیں ثم یخرج الی الصفا، پس وہ نکلے پھر صفا کی طرف، فیصعد علیہ، صفا پہاڑی پر یہ چڑھ جائے یہ حاجی، ویستقبل البیت، اور کس کی طرف رخ کر لے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر لے، وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تکبیر کہے اور تحلیل کہے اور کیا کرے؟ صلاۃ پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے بھائی، وَيَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى لِحَاجَتِهِ، اور پھر اللہ سے دعا کرے اپنی حاجت کے لیے، جو دعائیں کرنی ہو وہاں کرے بھائی، بیت اللہ کی طرف کھڑے ہو کر بھائی، صفا پر کھڑے ہو، صفا پہاڑی پر بھائی، اب تو اس کے اوپر بھی عمارت آ گئی ہے ساری، لیکن صفا پر کھڑے ہوں تو بیت اللہ نظر آتا ہے بھائی، وہاں سے ستونوں کے بیچ میں سے بیت اللہ نظر آتا ہے، تو وہاں انسان کھڑے ہو کر دعا کر سکتا ہے آرام سے بھائی۔ ثم ينحت، پھر اترے اس سے، انحت ينحت، انحطاط کا معنی اترنا بھائی، ثم ينحت، پھر نیچے اترے، نحو المروتی، مروہ کی جانب، نحو کا معنی جانب، جانب، پھر اترے نحو المروتی، مروہ پہاڑی کی جانب، وَيَمْشِي عَلَى هِينَتِهِ، اور چلے اپنے آرام پر، یعنی آہستہ آہستہ چلے، اطمینان سے، سکون سے، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِ، بھئی یہ صفا مروہ میں 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یہ سنت ہے حضرت حاجرہ کی بھئی، حاجرہ رحمہ اللہ کی سنت ہے بھئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی حاجرہ کو یہاں پر لے جائیں، یہ جگہ بالکل صحرا تھی، جنگل تھا مولانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم انبیاء میں سے تھے، چنانچہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی، بیوی کو لائے یہاں، بیٹا چھوٹا ننا منا ابھی گود میں تھا، وہ اس کے حوالے کیا اور واپس چل پڑے بھائی، یہیں چھوڑ دیا ان کو، چلے گئے بھائی۔ تو حضرت حاجرہ جو بیٹے کے ساتھ تھی وہاں بیٹھی رہیں، پھر آہستہ آہستہ بھائی دھوپ سخت ہوتی چلی گئی، دوپہر ہوئی اور اب ان کو پیاس لگی بھائی، بیٹا پیاس سے ان کا برا حال، بیٹے کی بھی تکلیف میں ہوگا بھائی، اس کے بھی پیاس سے برا حال ہوگا، چھوٹا سا تھا وہ تو بول بھی نہیں سکتا بھائی، گود میں تھا، چنانچہ بیٹے کو وہیں رکھا اور پانی کی تلاش کے لیے نکلی بھائی، آئیں اور صفا پہاڑی بھائی، قریبی تھی صفا پہاڑی، صفا پہاڑی پر چڑھ گئی بھائی، ادھر ادھر دیکھا، کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی شخص نظر آ جائے، کہیں پانی دکھائی نہیں دیا بھائی، چنانچہ صفا پہاڑی سے اتری، قریبی دوسری مروہ پہاڑی تھی، اس کی طرف چلی بھائی، اس کی طرف چلیں بھائی۔ کتنی تکلیف میں ہوگی، جنگل، نہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے کی چیز، نہ پینے کی چیز، اور پیاس سے برا حال، اور گرمی بھی مکہ کی بھائی، خیر چلی، اور یہاں جب مروہ کی طرف چلی، درمیان میں تھوڑی سی جگہ ذرا گہری تھی، یہاں چلتے ہوئے ان کو اپنا وہ بیٹا دکھائی نہیں دیتا تھا جسے وہ لٹا کر آئی تھی سامنے ریت کے اوپر بھائی، چنانچہ درمیان میں وہ جو تھوڑی سی نیچی جگہ تھی، یہاں وہ تیز دوڑی اور جلدی سے دوسری طرف چڑھ گئی بھائی، پھر آگے مروہ تک پہنچی، اوپر چڑھی بھائی، پریشان، غم، تکلیف، دکھ میں مبتلا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ پانی کے آثار ہیں، پھر واپس چل پڑی تیزی مروہ کی طرف، صفا کی طرف بھائی، پھر آئی، پھر جب درمیان میں وہ جگہ سے گزرنے لگی بھائی، پھر وہ اسی طرح دوڑی، وہاں سے بیٹا نظر نہیں آتا تھا، کوئی چیز کہیں نقصان نہ پہنچا دے، تیزی سے وہاں سے دوڑتے ہوئے نکلی بھائی، اوپر آئیں، پھر صفا پر چڑھی، ادھر ادھر دیکھا، اس طرح 7 چکر لگائے بھائی انہوں نے۔ 7واں چکر جب لگایا تو پھر آئی تو دیکھا کہ بیٹے نے جہاں پر ایڑی ماری تھی وہاں سے اللہ نے چشمہ پیدا فرما دیا ہے،
جو آج بھی جاری و ساری ہے، جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں بھائی. تو یہ جو صفا مروہ میں یہ سنت ہے ان کی بھائی، وہ اس کے درمیان چلی تھیں، 7 چکر لگائے تھے، تو اللہ تعالی کو ان کا وہ ان کی تکلیف اور اللہ کے لیے وہ قربانی ان کی کہ شکوہ اور شکایت زبان پر پھر بھی نہیں ہے، بس پانی طلب کر رہی ہیں بھائی. کتنی صابرہ شاکرہ عورت، پیغمبر کی بیوی، نبی کی ماں، تو اللہ نے ان کی سنت کو جاری فرما دیا بھائی، سب کے لیے اب ضروری ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں اب صفا و مروہ کے درمیان بھائی اب تو وہ فرش بنا دیا وہ جگہ بھائی. پہلے تو ریتلا میدان تھا، پہاڑی وغیرہ ہوگی، اب وہ سیدھا فرش بنا ہے. لیکن وہ مقام جس کے درمیان وہ دوڑی تھی بھائی، وہ تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں اب بھی سبز نشان لگے ہوتے ہیں بھائی. اور سعی کرنے والا مرد ہو تو اس کے لیے وہاں پر دوڑنا ضروری ہے بھائی. چنانچہ ان 2 نشانوں میں جب آتا ہے تو پھر دوڑ لگانی پڑتی ہے تھوڑی سی بھائی، اور پھر اگلے سبز نشان کے بعد پھر اطمینان سے چلنا شروع کر دیتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی بھائی. یہی بات صاحب قدوری ذکر کرنے لگے ہیں کہ صفا سے اترا ہے، کس کی طرف چلا ہے؟ مروہ کی طرف. اطمینان سے چلتا رہے. فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِ، جب وادی کے بیچ میں پہنچے، سعى بین المیلین الاخضرین سعیا، تو دوڑے گا ان 2 سبز میلوں کے، میل وہ کے جو نشان علامتیں کوئی لگائی ہوں گی، تو وہ دوڑے بین المیلین الاخضرین، ان 2 سبز میلوں کے درمیان، ان 2 نشانوں کے درمیان دوڑے. حتی یأتی المروہ، یہاں تک کہ کیا کہاں پہنچ جائے؟ مروہ تک پہنچ جائے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ساری جگہ میں نہیں دوڑنا، وہ تھوڑی سی جگہ ہے بھائی. اچھا، حتی یاتی المروہ، یہاں تک کہ مروہ پر آ جائے. فیصعد علیہا، پس اس پر چڑھ جائے. ویفعل کما فعل علی الصفا، اور اسی طرح کرے جیسے اس نے صفا پر کیا تھا، یعنی تکبیر، تحلیل وغیرہ اور دعا، درود پڑھے، دعا مانگے. وہذا شوط، اور یہ ایک چکر ہے. فیطوف 7 اشواط، پس چکر لگائے گا 7 چکر بھائی. یبتدئ بالصفا ویختم بالمروہ، ابتدا کہاں سے کرے گا؟ صفا سے، اور انتہا 7ویں چکر کی کہاں پر ہوگی؟ مروہ پر. یہ کہہ رہے ہیں ابتدا کرے گا صفا سے اور اختتام کرے گا مروہ پر. ثم یقیم بمکہ محرما، پھر مقیم رہے یہ حاجی مکہ کے اندر. بھائی حاجی حج کرنے آیا بھائی، صرف عمرہ کرنے نہیں آیا. طواف کیا، طواف قدوم، اس کے بعد کیا کیا جی؟ سعی کر لے گا بھائی، سعی کی. اور اب مکہ میں رہے محرمن، محرم بن کری. بھائی ابھی تو حج ہوا ہی نہیں پورا، احرام ابھی نہیں اتار سکتا. ہاں عمرہ ہوتا تو پھر بال کٹوا کے احرام اتار سکتا تھا. ثم یقیم بمکہ محرما، پھر مقیم رہے مکہ کے اندر محرم ہو کر. فیطوف بالبیت کلما بدا لہ، اور پس طواف کرتا رہے بیت اللہ کا. کلما بدا لہ، جب بھی اس کی رائے بنے، یعنی جب بھی دل کرے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے. آگے ابھی حج بھائی، اب عرفات جانا ہے، لیکن عرفات تو 9ویں ذی الحجہ کو جاتے ہیں. تو جتنے اب درمیان میں دن ہیں وہ کیا کرے؟ مکہ میں ہی رہے، اور اس دوران جتنے طواف کرنا چاہے کرتا رہے، طواف کرتا رہے. سورج سمجھ میں. لیکن اب جو طواف کرے گا اس میں رمل بھی نہیں اور استباع بھی نہیں ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ گئے؟ طواف چکر لگا، بلکہ 50 طواف مکمل کر لینے چاہیے بھائی. جتنے جب بھی آدمی جائے 50 طواف مکمل کر لے. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص بیت اللہ کے 50 طواف مکمل کر لیتا ہے وہ گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا بھائی. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے بھائی، بہت بڑی فضیلت ہے. چلیے بس مولانا، هذا هو المرام والله اعلم حقیقت الکلام.